آئے میں آپ کو کیا کہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں نفس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی, چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے, اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے, سورج کی روشنی پھیلا دے, اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے, یعنی سورج کو. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا, اور زمین کی اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا. ہائے 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 ہائے, کیا بلاغت ہے اللہ کی یار. میں تو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے یار, سیریسلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں قسم سے. اور اچھا چلو, اور انسانی جان کی اور اس کو جس نے اسے سوارا. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سوارا, پھر اس دل کی, پھر اس کے دل کی, نہیں سوری, میں یہاں تھوڑا ترجمے میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں, ویٹ مجھے دیکھنے دیں. ہاں سوری, میں بھی انسان ہوں نا. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے, اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں آٹومیٹکلی ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ جو چیز بری ہوگی ہمارا دل, ہمارا الہام ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بری ہے, اور جو چیز اچھی ہوگی, اگر ہم ان پڑھ بھی ہیں, اگر ہم ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں, اگر ہم نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں بھی لی ہوئی, اگر ہم میٹرک فیل بھی ہیں, اگر ہم نے پرائمری بھی نہیں پڑھی ہوئی, پھر بھی آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ یہ چیز بری ہے, پھر بھی آپ کا دل کہے گا کہ یہ چیز آپ کو اچھی ہے. اور یہ علم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈال دیا, پیدا ہوتے ہی ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا, یہ اچھی ہے یہ بری ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, مسلمز اور نان مسلمز کی بات کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمز ساری اچھائیوں کو جانتے ہیں اور برائیوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, کیا نان مسلمز کے معاشرے میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو کیا اسے کوئی برا نہیں سمجھتا؟ ڈیفینیٹلی نان مسلمز بھی جب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں تو ان کا معاشرہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہے. اب وہ تو مسلمان نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے, وہ تو اللہ پہ بیلیو نہیں رکھتے, تو اس کو یہ الہام کس نے دیا؟ وہ برائی کو برائی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جیسے کہ اب کسی کی اگر مدد کر دو تو ان کا بھی معاشرہ کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے. غیبت ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے, اور منہ پر تعریف, پیٹھ پیچھے تعریف, لوگوں کی حوصلہ افزائی, اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے میں, چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلمز ہے, ان دونوں کے معاشرے میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا, لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تم وہ کام کر لیتے ہو جس پر بعد میں تمہیں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے, اور پھر توبہ بھی نہیں مانگ پاتے, معافی بھی نہیں مانگ پاتے, کیونکہ تمہارا ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں تمہارا نفس بہت زیادہ پہلوان بن چکا ہوتا ہے, تمہارا نفس بہت زیادہ قوی بن چکا ہوتا ہے. تو اگر تو یہ سچویشن ہے کہ تم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے, اس کے بعد تمہارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم سے گناہ کروا لیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کروا لیتا ہے, تو یہ وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اگر تم کسی سے پوچھو کہ یار نفس کو پاک کیسے کریں, یار نفس کو کمزور کیسے کریں, یار نفس کو اللہ کی عبادتوں کی طرف کیسے لایا جائے, تو پھر تمہیں اس کے جواب سے خزانے ملیں گے, پھر تمہیں اس کا جواب فائدہ مند بھی ثابت ہوگا, اور پھر تمہیں اس کے جواب سے فائدہ بھی ہوگا. ادروائز جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارا نالج ہے قرآن کا,
جیسے کہ تمہارے پاس الہامی بہت سارا نالج ہے جو اللہ نے تمہیں بائی برتھ ہی دیا ہوا ہے. برتھ جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی معاشرے میں, یہ چیزیں بری ہوں گی معاشرے میں. تو اس طرح کا نالج تو تمہارے پاس آ جائے گا, تم سمجھ بھی جاؤ گے. لیکن اگر ان کیفیتوں سے اور اپنے بدلاؤ سے ہٹ کر کچھ سوچ کر یہ سوال کرو گے, اس کے جواب ملنے پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھو ہم سب ہی نفس کے مارے ہوئے ہیں, ہم سب ہی نفس کی چالوں میں گرفتار ہیں, ہم سب نے نفس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے, ہم سب ہی نفس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. آئی نو دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے, وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ ہم نفس کی غلامی میں ہیں اور غلامی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. بھائی نیچر ہے, کریں گے گناہ. سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نفس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ گناہ کرنا تو میری عادت بن چکی ہے, میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں تو اللہ سے دوری کے سفر میں اتنا دور نکل گیا ہوں کہ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے, جب ہم ان سوچوں کا شکار ہوتے ہیں تب جا کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اصل دشمنی ہم یہاں سے کرتے ہیں, جب ہم ان باتوں کو اور ان سوچوں کو سوچ کے ریئلائز کر کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. اس میں جیت شیطان کی ہوتی ہے, نفس کی ہوتی ہے, جو کہ دونوں آپس میں مل کر پھر خوشیاں مناتے ہیں, اور ہماری ہار ہوتی ہے, ہم ہار جاتے ہیں اپنی زندگی سے, اپنے اعمال سے. ٹھیک ہے, تو نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلاح اسے ملے گی, کامیابی اسے ملے گی, قد افلح, فلاح اسے ملے گی, من زکاہا, جس نے اس نفس کو پاک کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے, اللہ کی معرفت کے ذریعے سے, اللہ کی محبتوں سے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر, ہمت کر کے, شیطان کے خلاف قدم اٹھا کر, نفس سے لڑ کر, نفس کے اوپر ایک بھاری پاؤں رکھ کر, اور اس نے ایک مضبوط ارادہ جب کیا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفس کا تزکیہ کیا ہے, نفس کو کیسے کمزور کیا جائے, نفس کو کیسے پاک کیا جائے. اور ہم اس آیت میں آ جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, ان لوگوں کو کامیابی مل جائے گی, سکسیس مل جائے گی, عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کا اللہ کو راضی کر لینا انہیں مل جائے گا. اور اللہ نے آگے کیا بتایا؟ سمپل سا آئیڈیا, نفس کو جو پاک کر لے, جو اپنے آپ کو نفس کے غلامیوں سے آزاد کر لے. ٹھیک ہے, بس یہ ایک طریقہ ہے. تو دیکھو کامیابی کا کتنا آسان ذریعہ ہمیں اللہ نے بتایا. اب ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان اپنے لیے کامیابیوں کو پسند کرتا ہے, ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے سمپل شارٹ ورڈنگ میں دیکھو 4 الفاظ میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف آنے کا, کامیابی کو پانے کا راستہ دکھا دیا. قد افلح من زکاہا, 4 الفاظ, اور ان 4 الفاظوں کی تفسیر علماء لکھ کے تھک گئے, مفسرین لکھ کے تھک گئے. لیکن اگر انسان ایک جذبہ پیدا ہو گیا, یا ایک سوچ پیدا ہو گئی, یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ گیا کہ یار مجھے اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے, دیکھو یہ اب اچھا جذبہ ابھرا ہمارے دلوں میں, ایک اچھی خواہش ابھری, تو اگر اس پہ فوراً سے اپلائی نہ کیا تو شیطان اس جذبے کو کاٹ دے گا, ختم کر دے گا, جڑ سے نکال کر دوسری جگہ پھینک دے گا, اور آپ سے یہ جذبہ بلا دے گا. تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا فوراً اپنے ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرے, نماز پڑھے, واپس آ جائے دنیا میں. اس طرح کرنے سے آپ اپنے اچھی خواہشات کو جب اعمال کی شکل دیں گے تو آپ اپنے نفس کو آہستہ آہستہ پاکیزہ کر لیں گے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. لیٹ سپوز آپ کے سامنے ایک سچویشن آئی, اوکے, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ دوست آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے. وہ آئیڈیا کیا دیتا ہے؟ دیکھ میرے بھائی, ایسا ہے کہ میرے پاس
ایک کام ہے کرنے کو, ٹھیک ہے, ایک کام ہے کرنے کو, آؤ تم میرے ساتھ مل کر وہ کام کرو, تو جتنا بھی فائدہ ہوگا اسے آدھا آدھا کر لیں گے. اب تمہیں پتا, اچھا ٹھیک ہے تم راضی ہو جاتے ہو, اوکے برو آئی ایم ریڈی, بتاؤ واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا ہے. تو وہ تمہیں کہتا ہے کہ یار یہ پسٹل پکڑو, اوکے تم نے پکڑ لی. وہ جو سامنے گھر ہے نا, اس میں ایک عورت اکیلی رہتی ہے یا اس میں ایک شخص اکیلا رہتا ہے, آؤ اس کے گھر جاتے اور گن پوائنٹ پر اس کے سونے زیورات چیزیں دولت ساری اکٹھی کر کے اسے لوٹ لیتے ہیں. جیسے ہی یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے اپنے دوست کی, آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا فوراً, جو آپ کا ایمان آپ کو کہے گا کہ نہیں 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 ایسا مت کرنا. اب یہ جو نئی والا جذبہ ہے نا, یہ اچھی خواہش ہے, یہ ایک اچھی خواہش ہے, فوراً اس پہ اپلائی کرو. پستول جا کے اسے واپس کرو, یہ لو یار مجھے اس کام میں انوالو نہیں ہونا, تم بھی رک جاؤ, دنیا میں بھی ذلت ہوگی آخرت میں بھی ذلت ہوگی, تو تمہیں فائدہ ہوگا, اس سے تمہارا نفس تھوڑا سا پاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, گناہوں کے خلاف لڑنا تمہیں آ جائے گا. اسی طرح اب میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں, ہم سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں, لاکھوں کے اور ہزاروں کے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہماری سانسیں چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس موبائل فون میں وائی فائی ہونا چاہیے اور سگنلز ہونے چاہیے اور پیکٹ ضرور ہونا چاہیے, ادروائز ہماری زندگی بے رونق ہے, رائٹ. ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں, ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں. اب ہم جب اس سیل فونز کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گندی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, انٹرسٹ بیس پر چیزیں سامنے آتی ہیں. جن چیزوں کو میں زیادہ دیکھوں گا وہ چیزیں زیادہ میرے سامنے آئیں گی, لیکن وہ چیزیں بھی زیادہ آئیں گی جن کو میں نہیں دیکھتا. اگر میں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں اچھی چیزیں آئیں گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بری چیز میرے سامنے نہیں آئے گی. پھر امتحان کیسا؟ پھر تمہیں نیکی کا عمل کرو گے, برائی سے خود کو بچاؤ گے, یہ مشقت کر کے, تھوڑی سی اسٹرگل کر کے, تھوڑی سی ہمت کر کے, ایک وہ اللہ کی ہر اس نافرمانی سے بچانا کہ جس سے اللہ نے منع کیا, اور آنکھ کو ہر وہ چیز دکھانا کہ جو دیکھنے کا حکم اللہ نے جاری کیا. جیسے کہ سامنے نامحرم عورت آئی, جیسے کہ سامنے نامحرم عورت نظر آئی, نظریں جھکا لی فوراً, اور جیسے ہی تم نظریں جھکاؤ گے تمہیں کیا ہوگا, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی, ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی, ٹیسٹ نصیب ہو جائے گا. اسی طرح ہر آزمائش, ہر گناہ کے سامنے جب تم اللہ کا کوئی حکم فالو کرو گے تو اس فالو کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے, ایک ذائقہ پیدا کریں گے, تمہارا دل سکون کے ساتھ رہنے لگ جائے گا, اور اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا, اس سے تمہارا نفس پاک ہوگا, آہستہ 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 آہستہ.